کا دوست تھا نا جو دین کا گاڑی والا، اسے کہا تم ساتھ چلے جاؤ. وہ مجھے سنا رہا تھا. کہتا میں ساتھ چلا گیا, میں بیٹھ گیا, میں نے اسے کہا بھائی پڑھ لے اور شادی کے نفل پڑھ لے. کہتا پہلے تو مسیح کو دیکھتا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی شادی کے نفل پڑھ. تو اس نے پھر نیت باندھ دی. کہتا میں پاس بیٹھ گیا, تھوڑی دیر کھڑا رہا. کہتا میں نے سوچا وہاں شادی کے نفل ہے, بڑے خوش سے پڑھ. پھر بہت دیر بعد کھڑے سلام دے دیا. کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تم نے شادی کے نفل پڑھے کہ تمہارے جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ, یہ کس میں ہوتا ہے؟ اس نے کہا سچی بات بتاؤں, مجھے نماز آتی ہے. اور تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں دین سیکھو بھائی. سبھی ماں کا جنازہ پڑھتے ہیں, جنازے کی دعا نہیں. سبھی باپ کا جنازہ پڑھتے ہیں, جنازے کی دعا. تبلیغ میں منت خوشامد ہے بھائی. اللہ کو راضی کرو بھائی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو بھائی, 5 وقت نماز پڑھو, دین کو سیکھو بھائی, قرآن کی تلاوت کرو. دن میں 600 مرتبہ موبائل کو کھولتا ہے اور قرآن کتنی دفعہ کھولتا ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ سال ختم ہو جاتا ہے, قرآن ختم. آج حضرت نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے, اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین میں ہے. آپ نے میں جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا, اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائے گی. ہمارے گھروں میں فضا بنے قرآن کی. آپ نے فرمایا تو رات کو سورہ ملک پڑھے گا, اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. آپ نے تو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا, اس پر خاکہ نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا جب اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو. صاحب نے اس کے حضور 1000 آیات سب پڑھنا, یہ تو بڑا مشکل کام ہے. آپ نے فرمایا جو سورہ الحاقم التکاثر پڑھے گا, اسے 1000 آیات پڑھنے کا شوق ہے. یہ شوق پیدا ہو جائے ہمارے وزیروں میں, وکیلوں میں, ججوں میں, مزدوروں میں, غریبوں میں, دیہات والوں میں, شہر والوں میں. یہ شوق پیدا ہو, مجھے قرآن پڑھنا ہے, مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے. آج رسول نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا, جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. مزدوری کر رہا ہو اور زبان پر کیا ہو, لا الہ الا اللہ. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو, لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا, جنت میں اسے میرا پڑوس ہے. ایک صحابی نے اس کے حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا, اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 4/4 وقت دے دوں درود شریف کو. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے, لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں 3/4 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے, لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ میں ٹھیک ہے, لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں 2/3 وقت درود شریف پڑھتا ہوں, 1/3 باقی اذکار. آپ میں ہاں ٹھیک ہے, لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے کہا اچھا میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھوں گا. آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک, اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یہ فضا بنے. ہمارے غریب مالدار, ہمارے افسر, ہمارے جج, ہمارے حکمران, ان کے ہاتھوں میں کیا ہو, تسبیح ہو. آج ہاتھوں میں موبائل نظر آتے, تسبیح نظر 2 موبائل جیب میں, تسبیح نہیں. اگر کسی کو تحفے میں موبائل دے دو بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا شکریہ ادا کرتا ہے, اللہ اسے دیکھتا ہے. اور اگر کسی کو تسبیح تحفے میں دے دو تو ہم لوگ دیکھتا ہے کیا ہوا. آج بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے کیا دیتے ہیں, نہیں تسبیح ہو. اللہ کا ذکر کرو, درود شریف پڑھو. چھوٹا سا درود شریف بتاؤ, صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علی النبی الامی. جیسے برفی میں مزہ آتا ہے نا, جلیبی, گلاب جامن, ہمیں مزہ ہے کس میں, اللہ کا نام لینے میں. درود شریف پڑھنے میں کیا ہے, مزہ. ہمارا سمجھدار ہل چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو, صلی اللہ علی
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہو. آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ گرمی سے اسے نکالے گا, پریشانیوں سے بچائے گا, اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہاں کو گھما دے گا. استغفار پڑھواتے ہیں. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ فرمائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا ان پر عذاب نہیں آئے گا, اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب, استغفار کی برکت سے عذاب ہو جائیں گے. یہ فضا بنے درود شریف استغفار, اس سے مسئلے حل ہوں گے. استغفار کی برکت سے مسئلے حل ہوں گے. عقل سے نہیں, تیزی جہالت نہیں, اللہ مسئلہ حل کرے گا. کیسے؟ اپنے اعمال اچھے بناؤ, اپنے اعمال اچھے بناؤ. آپ حضرت نے فرمایا, کیسی خوبصورت حدیث ہے, کیا خوبصورت الفاظ ہیں. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. کیا خوبصورت الفاظ ہے. یہ دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں, قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں, اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ محنت ہے تبلیغ میں, تو سب نیت کرو بھائی, ہر مسلمان کو ذکر پر لانا ہے انشاءاللہ. روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اور اپنے مسائل کس کے سامنے رکھنا ہے, کس سے مانگنا ہے. صبح کی دعائیں پڑھو, شام کی دعائیں پڑھو, اس سے مسئلے حل ہوں گے. مسئلے کون حل کرے گا؟ اللہ. کیسے؟ اپنے عمل اچھے بنو, اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھو, موقع موقع کی دعائیں پڑھو بھائی. عبداللہ بن عمر جان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے, نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. کون سی دعا ہے جو اللہ کے نبی نہ چھوڑیں, نہ صبح نہ شام, ہمارے لیے اتنی ضروری ہے, بچوں کے لیے, بیوی کے لیے. یہ دعا یاد کرو بھائی, یہ دعا پڑھو بھائی. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے. یہ اللہ سے مانگو. حدیث میں آتا ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ لوگوں سے مانگو تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض. اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ سے مانگو. اس پر تبلیغ میں اس پر محنت ہوگی, اس پر آنا ہے, اس پر لانا ہے. اللہ کی مانو, نماز ہو, قرآن پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, اپنے اخلاق اچھے بنو. آج محنت ہوتا کیا کر رہے ہیں؟ کپڑے اچھے ہو, جوتا اچھا ہو, گھڑی اچھی ہو, موبائل اچھا ہو, گاڑی اچھی ہو, گھر اچھا ہو, ٹائل اچھی ہو, برتن اچھا ہو, زیور اچھا ہو, فرنیچر اچھا ہو. او میرے بھائی, زندگی تو اچھی بنے گی اگر اعمال اچھے ہوں گے, اخلاق اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی بنے گی. اگر اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو زندگی بڑی اچھی, کپڑوں سے, جوتوں سے, گھڑی سے, موبائل سے, برتنوں سے, زیور سے, گاڑیوں سے, اس سے زندگی اچھی نہیں بنا کرتی. اپنے آپ کو اچھا بناؤ, اپنے اخلاق اچھے بناؤ. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سیل من قطع, جو تم سے رشتہ توڑے تم اسے رشتہ جوڑو, جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو, جو برائی کرے تو بدلہ کس سے دو. یہ اخلاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا فرمایا جس کے اخلاق اچھے, جس کے کیا اچھے ہوں. دوسری بات فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں جب نیکیاں برائیاں توڑی جائیں گی
تو سب سے وزنی نیکی آدمی کے حسن اخلاق، آدمی کے حسن اخلاق اچھے ہو، نرمی پیدا کرو، معاف کرنا سیکھو۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے۔ جو بھائی سن رہے کہ سو گئے بھائی، اب تو نہیں گئے بھائی۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیجیے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہے۔ میرا بیان تھا پولیس والوں میں، تو میں نے ایک حدیث سنائی۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائے۔ آپ نے مختصر سا جواب دیا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم۔ عرض کہ حضور اور نصیحت فرمائیں؟ فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم۔ عرض کہ حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں؟ فرمایا لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں؟ ہر بار فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ۔ بیان کے بعد جو پولیس کا سب سے بڑا افسر بیٹھا تھا نا، کہتا مولوی صاحب سے ایک حدیث پر عمل ہو جائے نا تو ہماری جیل کی کچہریوں کے تھانوں میں آدھے سے زیادہ مسئلے رہو۔ اس سے پہ کیا کرو؟ ایک سے پوچھا جیل میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہتا 15 سال۔ کیا ہوا تھا؟ کہتا میں نے ہاتھی مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ کہتا اس نے مجھے گالی نکالی تھی۔ اسے پوچھا جیل میں کتنی گالیاں پڑتی؟ کہتا 2 روز ہی پڑتی ہے۔ ایک گالی برداشت کر لیتا اللہ کے بندے؟ برداشت، غصے پہ قابو۔ آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس کے قابو کو